الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سامعین کرام، گزشتہ درس میں ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام الرحمن الرحیم کے معنی اور مفہوم پر گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے یہ جانا کہ یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت میں شدت اور مبالغے کو بیان کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر رحمت کا غلبہ ہے قہر و غضب کے مقابلے میں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے دائرے میں گھیر رکھا ہے، ہر چیز پر حاوی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز پر قہر و غضب نہیں ہے. اسی طرح ایک صحیح حدیث میں جو بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس یہ بات لکھ رکھی ہے جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ او غَلَبَتْ عَلَىٰ غَضَبِي، کہ میری رحمت میرے غضب اور غصے پر سبقت رکھتی ہے، غالب ہے. اور ہم جیسا کہ پچھلے درس میں کچھ رحمت کے مظاہر پر گفتگو کر رہے تھے، جب غور کرتے ہیں اور ان مظاہر کو دیکھتے ہیں تو ہم خود بھی اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سر تاسر بندوں اور مخلوق کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور اس کی رحمت بکھری پڑی ہے ہر طرف. ربوبیت کے جتنے مظاہر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کے لیے جو انتظامات فرمائے، اس ربوبیت کے مقابلے میں ربوبیت کے ماتحت جتنی چیزیں آتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی جڑی ہوئی ہے. چند مثالیں اور اللہ کی رحمت کے نمونے ہم نے اس سے پہلے کے درس میں سنے. آئیے چند نمونے اور بھی ملاحظہ کریں. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن کی آیت میں ارشاد فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اللہ کی رحمت، اس کی بے پایاں بے حساب رحمت میں سے رحمت کا ایک مظہر، ایک حصہ یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے. یہ رات اور دن کی جو گردش ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے یہ اس کی رحمت کا حصہ ہے. بے پایاں رحمت میں سے ایک ادنا سی چیز ہے. وہ کیسے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. دو وجہ بتائی کہ رات اور دن کیوں بنائے تمہارے لیے، یہ نظام کیوں بنایا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، آرام پاؤ، اور اس میں اللہ کا فضل یعنی روزی اور رزق حاصل کرو، اس کے لیے کوشش اور سرگرمی دکھاؤ. یہاں دو وجہ جو بتائی، ایک کا تعلق رات سے ہے، ایک کا تعلق دن سے ہے. دونوں کو ساتھ میں ذکر کیا کہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ تمہارے لیے رات بنائی اور دن بنایا، اور پھر آگے دو وجہ بتائی کہ تاکہ تم آرام حاصل کرو، سکون پاؤ، اور اللہ کا فضل اور رزق تلاش کرو. تو اللہ سکون پانے کا موقع محل جو ہے وہ رات ہے، آرام حاصل کرنا، اور رزق کے حصول کے لیے جو سرگرمیاں ہیں، زندگی کے اسباب کی تلاش کرنے کے لیے جو مشقتیں محنتیں اٹھانا ہے، وہ دن کے وقت سے متعلق ہیں. اہل علم نے بیان کیا کہ انسان کی زندگی جو سرگرمیوں اور مشقتوں سے گھری ہوئی ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو انسان کے لیے یہ زندگی اجیرن بن جاتی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کی جو گردش کو بنائی ہے، اس کو خود قرآن مجید میں اپنی رحمت کے طور پر تذکرہ فرمایا اور کہا کہ اس کی رحمت کا یہ حصہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. غور کیجئے ان دو نعمتوں پر کہ دن اور رات کا یہ نظام اگر نہ ہوتا تو انسان کے لیے کتنی بڑی دشواری ہوتی. اگر صرف رات ہی رات ہوتی، یہ بات بھی قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمائے، غالباً سورہ روم میں، کہ اگر اللہ تعالیٰ مسلسل رات بنا دیتا تو انسان کے لیے کتنی دقت و پریشانی ہوتی. یا پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے مسلسل دن بنا دیتا، دن کا اجالا اور روشنی ہی ہوتی، رات کی تاریکی جس میں ہر چیز پرسکون ہو جاتی ہے اور انسان کے لیے آرام اور سکون حاصل کرنے کا اچھا موقع ہوتا ہے،
اگر یہ نہ ہوتا تو انسان کی زندگی میں کتنی مشقتیں اور تکالیف اور الجھنیں پیدا ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا، رات میں انسان کو کیسے ایک آدمی دن کی سرگرمیاں، محنتیں اور مشقتیں اٹھا کر روزی کے حصول میں اپنی سرگرمیاں اختیار کرتا ہے اور رات میں تھک ہار کے گھر لوٹتا ہے۔ ایک آدمی دن میں محنت و مشقت کرنے کے بعد اس کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے کہ اب مزید اس سے محنت و مشقت نہیں ہو سکتی۔ ہم جب صبح نیند سے پھر رات میں جب اپنے آپ کو نیند کے حوالے کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے ذکر کیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہاری نیند کو بطور آرام بنایا۔ اس پر لوگوں نے لکھا کہ اس نیند کی حقیقت کیا ہے، سائنسی تحقیقات آج تک اس کو بالکل ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں سکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہترین تعبیر فرمائی کہ ہم نے تمہارے لیے آرام کا سامان بنایا، اور یہاں کہا کہ رات کو اس لیے بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور اسے تاریکی سے ڈھک دیا تو اس میں چیزیں ٹھہر جاتی ہیں، ایک ٹھہراؤ اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب تھکا ہارا انسان جس کی طاقت اور قوائے جسمانی مزمحل ہو جاتے ہیں، جب رات میں اپنے آپ کو نیند کے حوالے کرتا ہے اور اس نیند کو حاصل کرنے کے بعد جب صبح تڑکے بیدار ہوتا ہے تو پھر سے نشیط ہو جاتا ہے، اس کے اندر چستی آ جاتی ہے، وہ تھکن کے اثرات جو اس کو اب کام سے روک رہے تھے اور بیزار بنا چکے تھے اب وہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر ہم غور کریں تو اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے گزرتے ہیں، اس کو برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پر غور نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی رحمت کا یہ حصہ ہے کہ تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اللہ کا فضل یعنی روزی اور رزق حاصل کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، شکر گزار بن جاؤ۔ اگر ان نعمتوں پر غور کریں تو ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، اس کی ذات کے تعلق سے شکر کا جذبہ آئے گا، اعتراف نعمت کا جذبہ ہوئے گا، اور ہم اس کی محبت اور اس کے احسان چکانے کے جذبے سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں دے دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام سے میں نے ایک مثال نقل کی کہ اللہ کی رحمت کا یہ حصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی اپنی رحمت سے کتنے حصے دیے ہیں۔ انسان ہم کو پیدا کیا، جوڑا جوڑا بنایا، کھانے کے لیے جو لذت کے سامان دیے، صرف غذا نہیں دی بلکہ لذتیں دی، پکانے کے طریقے دیے۔ آج صرف انسان یہ غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کی کوئی ایک چیز پیدا کی، گیہوں، چاول، ہاں کوئی پھل، کوئی سبزی، آپ کسی ایک چیز کو لے اور غور کریں کہ علاقے کے اعتبار سے ان کی خصوصیات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں الگ الگ ڈھنگ سے ان کو پکایا جاتا ہے، ایک ہی چیز کی تیز اور تیکھی چیز بھی بنتی ہے اور حلوے کی شکل میں بھی اس کو بنایا جاتا ہے، غذا اور کھانے پینے کی شکل میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے، لذتیں الگ الگ اس کی پائی جاتی ہیں، ایک ہی چیز ہوتی ہے، الگ الگ ڈھنگ سے اسے پکایا جاتا ہے۔ یہ ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ ہم دیکھتے ہیں ایک جانور زندگی بھر گھاس پھوس کھا رہا ہے، گھاسوں میں تھوڑا تنوع ہو سکتا ہے لیکن اسی پر مطمئن ہوتا ہے، لیکن ایک انسان اگر کئی دنوں تک ایک ہی غذا استعمال کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں بور ہو گیا ہوں، اکتا گیا ہوں، کچھ تبدیلی چاہیے۔ گھر سے باہر کھانے لگتا ہے، دوسروں کے ہاتھ کا کہ بھائی ان کے ہاتھ کا تو کھانا کھاتے آئے ہیں، فلاں کے ہاتھ کا بھی کھانا چاہیے۔ تو گویا یہاں اسے جب کوئی آدمی گھر سے باہر کھاتا ہے یا ایک چیز کو کئی طریقے سے بنا کر کھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ اسے صرف غذائی ضرورت کے طور پر اس چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو جو غذائی ضرورت کے طور پر جو کھانا کھا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہوا کہ اس ضرورت کے سامان کو فراہم کر دیا، لیکن اسے لذیذ بنا کر خصوصی اہتمام کے ساتھ، مزید خوشبودار رنگ و روغن کے ساتھ، لذت و تفریح کے سامان کے ساتھ جب اسے استعمال کے لائق بنا دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت سے بڑھ کر رحمت اور تفریح کا سامان ہو گیا، یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہوا۔ ایسے دنیا کی مختلف چیزوں میں آپ غور کرتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں میں ہمارے لیے لذت کے سامان رکھے، تفریح رکھی، خوشنمائیاں رکھی، دل کو خوش کرنے والی، بھلی معلوم ہونے والی مناظر رکھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے۔ اللہ کی رحمت کا ہم ایک دوسرا پیرائے پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ جو میں نے ایک آیت اور تھوڑی سی تشریح کی ہے، اس میں آپ غور کریں اور غور کرتے جائیں مختلف زندگی کے پہلوؤں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پہلو میں ضرورت سے بڑھ کر ہمارے لیے تفریح اور لذت کے کیسے کیسے سامان عطا فرمائے ہیں۔ وہ سب کے سب اللہ کی رحمت کا حصہ ہے، اس کی رحمانیت اور اس کی رحمیت کا حصہ ہے۔ آگے کی ایک
چیز میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ گناہ کرنے پر اللہ چھوٹ دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ بندہ پلٹ آئے، توبہ کر لے، اپنے گناہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ یہاں ایک اور قابل ذکر چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے اگر کسی گناہ کا، کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس برائی کا ارادہ عملی جامہ پہنانے سے پہلے اس کو ترک کر دیا، ارادے سے باز آ گیا، اور اس نے میری وجہ سے، میرے ڈر سے، میرے خیال سے اس گناہ پر عمل نہیں کیا، اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، تب اس کے ارادہ کرنے کے باوجود گناہ نہ کرنے پر ایک اجر لکھ دو، نیکی لکھو۔ اور اگر اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، جس کا ارادہ کیا تھا، جب تک ارادہ کیا ہے تب تک اسے لکھنا نہیں ہے، چھوڑ دیا تو نیکی لکھنا ہے، اور ارادے کو عملی جامہ پہنا دیا، اس گناہ کو عمل میں لے آیا، تو ایسی صورت میں اس کو لکھا جائے اور جتنا گناہ کیا ہے اتنی ہی برائی لکھی جائے۔ لیکن اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرے بندے نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، اچھائی کے کام کے کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا، عمل نہیں کر سکا، تو عمل نہ کرنے کے باوجود اس کے ارادے کو تم اجر و ثواب کے طور پر لکھ لو۔ غور کرنے کی بات ہے، برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو اسے نہیں لکھنا ہے، نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو اسے نیکی کے طور پر لکھ لینا ہے، کیونکہ ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس بندے کے نامہ اعمال اور نیکی میں درج کروا دیا۔ اور اگر اس نیکی پر اس نے عمل کر لیا، اچھائی کا پر کو عملی جامہ پہنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کی اس نیکی کو 1 سے لے کر 10 گنا تک، کم سے کم 10 گنا تک، اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک بڑھا کر لکھو۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، غور کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ میں نے ایک حدیث پیش کی، قرآن کی آیات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بندہ مومن اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ طے شدہ ہے کہ اس ایک کے بدلے 10 اجر دے گا، 10 نیکی لکھی جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کا معاملہ تھا، معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً 50 وقت کی نماز فرض کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار گزارش کرنے پر کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ 5 نماز ہو گئی، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ انہا خمسن وہی خمسون، کہ یہ 5 ہے لیکن 50 کے برابر ہے۔ یعنی اگر امت محمدیہ 5 وقت کی نماز فرض کی ادا کرتی ہے تو اسے 50 وقت کی نمازوں کو ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کے بدلے 10 کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے نفلی رکھ لے ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا معاملہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے بتایا یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 1 نیکی کے بدلے 10 گنا اجر دیا جاتا ہے۔ تو اب رمضان کا جب اس نے 1 مہینہ روزہ رکھا تو 1 مہینہ 10 مہینے کے برابر ہو گیا، 1 کا 10 کے حساب سے، اور مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جب اس نے 6 روزے رکھے تو یہ 6 روزے 1 کے 10 کے مقابلے کے حساب سے 60 روزوں کے برابر ہو جائیں گے اجر و ثواب میں۔ تو یہ 2 مہینہ ہو گیا، اور سال 12 مہینے کے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے رمضان کا پورا 1 مہینہ 10 مہینے کے برابر، اور شوال کے 6 روزے 2 مہینے کے برابر، 12 مہینے کے روزے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی زبردست ہے بندوں کے حق میں، غور کرنے کا مقام ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک مقام پر یہ بیان کیا تفسیر ابن کثیر میں کہ وہ بندہ واقعی بہت بدقسمت ہے، بہت بدقسمت ہے، جس کی ایک برائی کے بدلے میں 1 برائی، یہ نامہ اعمال میں قیامت کے دن میزان عمل میں 1 کے بدلے 1 زیادہ وزندار ہو، اور 1 کے بدلے 10 ہلکی پڑ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 1 نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دے رہا ہے ہم کو، اب یہ 1 کے بدلے 10 والا پڑھنا ہمارا ہلکا پڑ جائے، اور 1 کے بدلے 1 یعنی گناہ کا پڑھنا بھاری پڑ جائے، تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بندہ بہت زیادہ برائیاں کر رہا ہے، بہت کم نیکیاں کر رہا ہے، تب نیکی کا برائی کا پڑھنا بھاری ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہے جو قرآن کی کئی آیات اور کئی احادیث صحیحہ میں موجود ہے، جس کا میں نے سرسری طور سے یہاں ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک لمبا چوڑا بہت ہی پھیلا ہوا حصہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت اور دین میں نظر آتا ہے کہ جو دین و شریعت اس نے ہمیں دی، ایک تو یہ کہ وہ کامل ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے گفتگو کا کہ اسلام کامل ہے۔ ہم لوگ یہ جملہ بار بار سنتے ہیں، علماء کرام بار بار بیان کرتے ہیں، تو اس کی معنویت اور گہرائی پر غور نہیں کرتے۔ اگر غور کریں تو دین اسلام کی حقانیت کی صرف یہ ایک بات لوگوں کو مجبور کرے گی ماننے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین سچا ہے، کہ یہ دین کامل ہے۔ اس میں عقیدے کی اعلیٰ سے اعلیٰ باتوں سے لے کر انسانی زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی واردات اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پیشاب پاخانے کے آداب بھی بتائے گئے، ناخن اور بال، مونچھ، داڑھی، زیر ناف بال اور کس سے متعلق ہر چیز سے متعلق احکامات بھی بیان کیے گئے۔ یہ دین کامل ہے۔ اس کے بالمقابل ہم دنیا کے کسی بھی دین کو دیکھیں اور غور کریں تو نظر آئے گا کہ وہاں کمال ایسا نہیں ہے۔ وہاں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی نہیں ملتی جیسی اسلام میں ملتی ہے، قرآن و حدیث میں ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شریعت اپنے آپ میں کامل ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری انتہائی زبردست رہنمائی کرتی ہے اور وہی چیزیں ہم کو بتاتی ہے۔ دوسرا پہلو جو انسان کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو۔ اللہ کے قوانین پر اگر دنیا عمل کرے تو نقصانات نہیں ہوں گے، فساد نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کائنات کا جو نظام اللہ نے مقرر کیا ہے، سورج، چاند، ستارے، اس میں ہر چیز ایک ضابطے کے تحت رواں دوا ہے۔ کون سا ضابطہ ہے وہ؟ قدرت کا اور اللہ کا مقرر کیا ہوا ضابطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کائنات کو پرسکون رہنے کے لیے اور نظام کو جاری ساری رکھنے کے لیے نظام دیا اور وہ اس کی پابندی کی وجہ سے قائم ہے، جاری ہے، اگر ایسے ہی انسانوں کو جو نظام دیا شریعت کی شکل میں، اس پر انسانی معاشرے عمل کرنے لگے، انسانی بستیاں اور آبادیاں، تو یہاں بھی سکون ہوگا، چین ہوگا، آرام ہوگا، رحمت ہوگی، فائدے ہوں گے، نقصان نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا، ٹوٹ پھوٹ، شورش، زلزلے، طوفان، آندھیاں، بیماریاں، یہ کورونا اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی۔ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں، ایڈز کا وائرس ہو یا آج کورونا وائرس ہو یا دوسری چیزیں ہوں، اگر ہم تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی بھی سبب کوئی بھی چیز بنی ہو، حقیقت میں روحانی اور معنوی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون قدرت کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی وہ خود ایک رحمت ہے، جو نبی دیا وہ اس کی رحمت کا حصہ ہے، ربوبیت اور رحمت کا حصہ ہے۔ اور پھر اس شریعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فوائد کا لحاظ رکھا، ان چیزوں کا حکم دیا جو انسان کے لیے مفید ہے۔ آپ نماز کو دیکھیں، نماز جہاں بنیادی طور سے جس کا مقصد عبادت ہے، بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے، بندگی کا، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے، لیکن ضمنی طور سے اس کے اندر جو فوائد ہیں، آج دنیا کے بہت سارے وہ لوگ جو جسمانی صحت اور ورزش کے معاملے میں مہارت رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، ماننا ہے کہ نماز کے جو حرکات اور سکنات بتائے گئے ہیں اور پھر اس میں جو اذکار، تسبیحات کے ذریعے سے جو اوقات ہیں، مثال کے طور پہ آپ رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں تو کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، اور دوسرے بھی اوراد ہیں تو کم سے کم 3 مرتبہ، پھر 7 مرتبہ، 5، 7 یا 11 مرتبہ۔ تو یہ جو ٹائمنگ ہے ان اوقات کے ساتھ وہ حیات اور وہ حرکت کرنا، ماہرین جسمانی اور فزیکل کنڈیشن کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ایک انسان اگر صحیح شرعی آداب کے ذریعے سے نماز کی حرکات و سکنات کو پابندی سے انجام دے گا تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ایسے ہی روزہ ہے، ایسے ہی دوسرے شرعی اعمال ہیں، حلال و حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے کھانے پینے کے لیے وہی چیزیں حلال کی ہیں جو انسان کے جسم کے لیے، اس کی فکر کے لیے، اس کے جسم اور اس کی روح کے لیے مفید ہو۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے کھانے پینے کے لیے، شراب ہو، سور اور خنزیر کا گوشت یا اس کی ساری چیزیں ہوں، اسی طریقے سے مردار ہو، ذبیحے کے بغیر کسی جانور کو مار کر کھانا ہو، مردار کو کھانا،
یہ ساری چیزیں آپ غور کریں، آج سائنس اور تحقیقات کا زمانہ ہے، اس میں آج بآسانی یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ جن چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو استعمال سے منع کیا، حرام کیا، وہ ساری چیزیں انسانی جسم اور صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ بلکہ ابھی جو کورونا وائرس پھیلا تو شروع میں لوگوں کا کہنا تھا، یہ بات متحقق نہیں ہے، کہ جو چائنا کے لوگ مینڈک، چوہے اور ایسی چیزیں جو خبیث ہیں وہ چیزیں کھاتے ہیں، گندی اور خبیث چیزیں، اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہوئی۔ وہ اس نتیجے میں وہ کورونا وائرس آیا ہو یا نہ آیا ہو، تحقیق جو بھی ہو، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، خبیث چیزیں ہیں، وہ گندی چیزیں ہیں، اور جن چیزوں کو حلال کیا وہ طیب اور پاکیزہ چیزیں ہیں۔ طیب اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور خبیث چیزوں سے کے استعمال سے انسان کو نقصان کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہی ہے۔ اس کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر، نفسیاتی یا ذہنی طور پر اس کو نقصان سے دوچار ہونا ہی ہے، بیماریوں سے دوچار ہونا ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا، لیکن جب لوگوں نے اسے حلال بنا لیا، ناجائز تعلقات استوار کرنے لگے، تو اس ناجائز تعلق سے کیا ہوا کہ معاشرتی تعلقات بگڑے، رشتوں کا معاملہ نامعلوم ہو گیا۔ امریکہ اور یورپ میں جب یہ چیز عام ہو گئی تو بہت سارے ایسے بچے پیدا ہو گئے جن کو پتہ نہیں کہ ان کا باپ کون ہے، کون اس کی وراثت میں حقدار ہوگا۔ اسی طریقے سے کس کا کیا حق بنتا ہے، کس کے مرنے کے بعد کس کی پراپرٹی میں کس کی وراثت کا حق ہوگا، یہ نامعلوم سا ہو گیا۔ اور پھر اس تعلق کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلی، آتشک، سوزاک، ایڈز اور دوسری بہت ساری مہلک بیماریاں جو آج لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں پائے جاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حرام کی ہوئی چیز کو حلال بنانے کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا تھا۔ سود مالی محبت اور جو ہے دنیا کی محبت کا ایک مظہر ہے کہ انسان جو ہے محض دنیا کے فائدے کے لیے پیسے پر پیسہ رہے اور دوسروں کا خون چوسے۔ اس کی وجہ سے انسان کے دل و دماغ سے جذبہ ہمدردی، دوسروں کے لیے مروت، دوسروں کے کام آنے کا جذبہ، دوسروں کے لیے رحم و مروت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کتنی بے مروتی کا شکار ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، راستوں پر جو ہے پیروں میں بغیر چپل کے لمبے سفر طے کر رہے ہیں، آبلے پڑ گئے ہیں، لوگ مناظر دیکھ رہے ہیں لیکن لوگوں کے دل پسیجتے نہیں ہیں۔ ہمارے حکمراں اپنی حکومت اور سیاست کے فائدوں کے لیے بستیوں کو جلا دیتے ہیں، لوگوں کو تباہی اور بربادی کے حوالے کر دیتے ہیں، دو قوموں میں، دو مذہب کے بیچ میں نفرت کی آگ پھیلا دیتے ہیں، اور ان کو اس سے لگتا ہے کہ ایسا کر کے ہم نے اپنا مفاد اور فائدہ حاصل کر لیا۔ یہ بے مروتی کہاں سے آئی؟ یہ دنیا کے مفادات، خود غرضی کی وجہ سے، اور یہ رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت جو جس کی تلقین بندوں کے لیے کی تھی، اس سے دور ہو جانے کا ایک بڑا سبب ہے، وجہ ہے یہ ہمارا سودی نظام، مالی محبت، مادیت پرستی۔ تو یہ ساری خوبیاں میں یہ اشارے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا، جن چیزوں سے منع کیا، اس میں انسانوں اور انسانیت کے لیے نقصان تھا، اور جن چیزوں کا حکم دیا، جن چیزوں کو حلال کیا، اس میں انسانوں اور انسانیت کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو اللہ کی تشریح میں آپ کو اس طرح کے زبردست فوائد نظر آئیں گے۔ میں نے بہت کم بیان کیا، یہ ایسا پہلو ہے اللہ کی رحمت اور اس کے شریعت کی خوبیوں کا کہ اس کو جتنا کھول کر بیان کیا جائے، جتنی تفصیل سے مطالعہ کیا جائے، اتنا ہم اس کے اندر مواد پائیں گے، اور اتنی زیادہ ہم کو یہ بات محسوس ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشریح میں، اس کے احکامات میں ہمارے لیے کتنا زبردست فائدہ ہے۔ اور اگر آج دنیا چاہتی ہے کہ وہ جسمانی، روحانی، نفسیاتی بیماریوں سے نجات پائے، لوگوں کو نکالے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کو اختیار کرے۔ میں علی وجہ البصیرت پورے ایمان کے ساتھ، اپنے عقیدے اور انتہائی یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ کی شریعت کو ہم صحیح معنوں میں اختیار کر لیں، اپنے عملی زندگی میں نافذ کر لیں، تو دنیا کی تمام بیماریوں، الجھنوں، پریشانیوں سے ہم نجات پا جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، رحمانیت اور رحیمیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ اس نے ہم کو ایسی زبردست شریعت عطا فرمائی۔ اس شریعت کے اندر اللہ کی رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے شریعت پر اور شرعی احکام پر حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں جو احکامات دیے ہیں، ان میں آپ کو سہولت نظر آئے گی، رعایت نظر آئے گی، انسانی فطرت کا زبردست تقاضا اور لحاظ نظر آئے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، دنیا کی کسی مذہب میں، کسی شریعت میں آپ کو یہ خوبی نظر نہیں آئے گی جس زبردست منظم انداز میں آپ کو شریعت اسلامیہ میں یہ چیز نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی۔ ہر انسان کو، عاقل بالغ جو ہو گیا ہے، مرد ہو عورت ہو، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ عورتوں کو
جب گندگی کا پیریڈ آئے مہینے میں یا بچے کی ولادت کے بعد نفاس کی شکل میں، حیض و نفاس کی شکل میں، ان کے لیے نماز کو معاف کیا. یہ ایک استثناء ہے. اب اس کے علاوہ اگر ایک آدمی کا ہوش و حواس ہے، شعور ہے، تو اسے نماز پڑھنا ہی ہے. اب اس میں دیکھیے کہ کتنی سہولیات دی اور کس کس شکل میں. اگر ایک آدمی بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے. ایک آدمی بیمار ہے تو شریعت نے سہولت دی کہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. بیٹھ بھی نہیں سکتا تو شریعت نے اجازت دی کہ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ شریعت کی سہولت ہے کہ انسان کی جیسی طاقت ہے ویسی سہولت دی جا رہی ہے. اسی طریقے سے ستر پوشی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. ہمارا تن ڈھکا رہے، عورتوں کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے، سر کے بال سے لے کر پیر تک ساری چیزیں ڈھکی ہوں. مردوں کے لیے کاندھا ڈھکا ہوا ہو اور پھر نیچے جو ہے شرمگاہوں سے لے کر جو ہے گھٹنے تک یہ اتنا ڈھکا ہوا ہو. کاندھے سے لے کر گھٹنے کے نیچے کے حصے تک ڈھکا رہنا چاہیے کم سے کم، اور ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے لباس یا کپڑا. یہ مردوں کے لیے بتایا گیا. اب اگر کسی کے پاس لباس نہیں ہے تو وہ صرف شرمگاہ ڈھانک سکتا ہے، اتنا ہی لباس ہے تو اس میں نماز پڑھ لے. بالکل نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی نماز پڑھ لے. اسی طریقے سے طہارت نماز کے لیے ضروری ہے. طہارت کبریٰ یعنی جو بڑی طہارت ہے، یعنی جس میں غسل کی ضرورت پیش آتی ہے. احتلام ہو گیا، میاں بیوی نے ملاقات کی تو غسل کی ضرورت پیش آ رہی ہے مثال کے طور پہ. تو اب اگر وہ غسل کرنا ہے لیکن غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے تو شریعت نے اجازت دی کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں. قرآن کی آیتیں حدیثیں ہیں، میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جاتا. تو تیمم کر سکتے ہیں. پانی ہے، ہم اس کے استعمال کی طاقت نہیں رکھتے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو شدید بخار ہے یا کوئی ایسا زخم ہے کہ اگر پانی کا استعمال کرے گا غسل کر کے یا وضو کر کے تو یہ اس کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے، ہلاکت خیز ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس بات کی گویا تسہیل اور رعایت موجود ہے کہ ایسا انسان بھی پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. تیمم سے اس کو طہارت حاصل ہو گئی. یہ میں نے صرف ایک نماز سے متعلق کچھ احکامات کے سلسلے میں رعایتوں کی مثال دی. یہی آپ رمضان کے روزوں کے سلسلے میں کہ روزہ فرض ہے، جس کو مہینہ ملے اس کے لیے روزہ فرض ہے، عاقل بالغ انسان ہے. اب روزہ فرض ہے، اس روزے میں بھی چھوٹ دی گئی کہاں کہاں. اگر کوئی مسافر ہے، سفر میں کی حالت میں ہے تو اس کو رخصت ہے کہ وہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا. مسافر کے لیے نماز میں بھی جو ہے تخفیف کر دی گئی کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو گئی. جمعہ کی نماز اس پر فرض نہیں رہی. اسی طریقے سے روزے کے معاملے میں مسافر کو رعایت دی گئی، بیمار کو رعایت دی گئی. ایک آدمی بہت سخت بوڑھا ہے، اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تو اس کو چھوٹ دی گئی کہ روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اسی طریقے سے جو ناپاک خاتون ہے حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں، ان کے لیے روزے کی چھوٹ دی گئی ہے، بعد میں قضا کرنی ہے. اگر کوئی مرضعہ ہے، بچے کو دودھ پلانے والی یا کہ کوئی حاملہ ہے، اس کو روزہ رکھنے سے دقت و پریشانی اور دشواری ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی رخصت دی گئی کہ بعد میں رکھ لے بیمار کے حکم میں مان کر. ایسے آپ غور کرتے جائیے. ہاں، روزے کے رات میں پہلے کی شریعتوں میں جو ہے وہ ایک آدمی سو گیا تو دوسری بات بیدار ہونے کے بعد جو ہے روزہ شروع ہو جاتا تھا. روزے کی رات میں کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی، بیوی سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی. ہاں، اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ شریعت میں آپ کو جگہ جگہ انسان کو رعایتیں نظر آئے گی. انسان کی اپنی طاقت و قوت اور صلاحیت کا لحاظ نظر آئے گا. ایسا زبردست باریکی سے لحاظ آپ کو دنیا کی کسی اور شریعت میں نظر نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس رحمت کو، اس کرم کو قرآن میں کئی جگہوں پر کئی اسلوب میں بیان کیا. مثال کے طور پہ اللہ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جان کو، کسی انسان کو اس سے زیادہ کا مکلف اور پابند نہیں بناتا جو اس کی طاقت سے، جتنی اس کی طاقت ہے. یعنی اتنا ہی مکلف کرتا ہے، اتنی ہی پابندی عائد کرتا ہے جتنی کہ اٹھانے کی اس کی طاقت ہے. اس طرح قرآن نے کہا یرید اللہ بکم اليسر. روزوں کے احکام کے بیان کے ضمن میں بھی ذکر کیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سہولت اور آسانی کا برتاؤ چاہتا ہے، تمہارے ساتھ آسانی برتنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ شدت، سختی اور مشقت برتنا نہیں چاہتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں حرج اور تنگی نہیں رکھی کہ تم وہ کام کرنے پر مجبور کیے جاؤ جس کا تم کو یارہ نہ ہو، جس کی تم کو طاقت نہ ہو، جو تمہاری طاقت اور قوت سے باہر ہو.
تو انسان کی طاقت کا لحاظ رکھا گیا. اور پھر ایک دوسرا پہلو ایک اور موضوع ہے کہ انسان کی فطرت کا بھی لحاظ کیا گیا. فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے شریعت نے جو احکامات دیے، آپ کو کہیں یہ خوبی دوسرے مذاہب میں نظر نہیں آئے گی. یہاں میں صرف ایک مثال پیش کروں کہ قتل کی سزا قتل، اس پر لوگ چیں بجبی ہوتے ہیں، ابھی آگے ہم اس پر گفتگو کریں گے. اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کیا تو شریعت نے اس کی سزا کے طور پر 3 آپشن دیے. صرف قتل ہی نہیں ہے، یا تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے، یا اس کو مالی معاوضہ دے کر، جس کو دیت کہا جاتا ہے قرآن و حدیث کی زبان میں اصطلاح میں، دیت دے کر جو ہے چھوڑ دیا جائے، یا پھر ورثہ جو ہیں مقتول کے ورثہ، اس کے اولیاء، وہ قاتل کو معاف کر دیں. یہ حق مقتول کے ورثہ کو دیا گیا ہے. آج جو عدالتیں ہیں، دنیا کے قانون ساز اور مقننین ہیں، وہ غور کریں کہ اسلام میں یہ سزا رکھی گئی ہے، اس میں کیا حکمت ہے، فطرت کے کن تقاضوں کا لحاظ کیا گیا ہے. کہ ایک آدمی، فرض کیجئے کہ میرے گھر کا کوئی آدمی قتل کیا گیا، اب قاتل کے سلسلے میں مجھے بہت غصہ ہے، میں انتقامی جذبے سے مغلوب ہوا جا رہا ہوں کہ مجھے موقع ملے تو میں اس کا بدلہ لوں. اب کورٹ اور عدالت میں وہ قاتل چھوٹ جائے، یا اس کو 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال کی سزا دینے کے بعد چھوٹ جائے، تو میرا جو جذبہ انتقام ہے وہ اپنا کام کرتا رہے گا، مجھے اندر سے کھولاتا اور بھڑکاتا رہے گا. اور جہاں مجھے موقع ملا، جیل میں یا جیل سے باہر، اب میں اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں خود نہیں کر رہا ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو کروں، جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ سپاری دینا، کسی کو مقرر کر کے میں اس کو پیسہ دے کر یہ کہوں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، پیشہ ور قاتل کو استعمال کر کے، یا کوئی بھی ہیلے بہانے سے اس کا میں انتقام لیتا ہوں. اگر میرے اس جذبے کو، جو میرا انتقامی جذبہ ہے، اس کو ٹھنڈا نہ کیا جائے تو پلٹ کر میں بدلہ لوں گا، اور میرے بدلے کے بعد اس کے گھر والے میرے گھر والوں سے بدلہ لیں گے. یہ سلسلہ چلے گا اور فتنہ اور فساد پھیلے گا. ہم تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات جانتے ہیں، بلکہ آج بھی ہم کو اس کی مثالیں ملے گی کہ بدلہ لینے کی اس سلسلے نے زمین میں خوریزیاں پھیلائی، فساد پھیلایا، اور کبھی کبھی یہ چیز بڑی بڑی جنگوں کا ذریعہ اور سبب بھی بن گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم دیا کہ اگر مقتول کے ورثہ انتقام کے جذبے سے سرشار ہیں، مغلوب ہیں، تو ان کو یہ حق ہے کہ وہ عدالت سے یہ کہیں کہ ہمیں جان کے بدلے جان چاہیے. جب اس کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا تو میرا انتقام کا جذبہ سرد پڑ جائے گا، اور سماج اور معاشرے میں یہ آپس کے بدلے اور انتقام لینے کا سلسلہ بند ہو جائے گا، یہ جاری ہی نہیں ہوگا. یہ پہلا آپشن. اب اگر مقتول کے ورثہ میں کچھ ایسا معاملہ ہے کہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہو کہ ہمارے گھر کا جو شخص تھا جس کو قتل کر دیا گیا، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اب اگر اس کے بالمقابل ہم نے قاتل کو بھی موت کے گھاٹ اتروا دیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے بجائے اگر ہم دیت کی شکل میں، جو 100 اونٹ کی شکل میں ہوتا ہے اور آج اس کی کتنی زبردست قیمت ہو جائے گی، دیت کی شکل میں اگر اس کا مالی بدلہ لے لیں تو ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہوگی. جان سے مار دینے میں تو اس کے گھر کا بھی نقصان ہوگا اور ہمیں بھی کچھ نہیں ملے گا. تو اگر ایک مقتول کے ورثہ میں فطری طور سے مالی محبت یا مال کے تقاضے پر اس کے انتقامی جذبے کے ختم ہونے کا مادہ پایا جائے تو ایسی صورت میں یہ دوسرا آپشن شریعت نے رکھا کہ وہ دیت لے کر قاتل کو معاف کر دیں یا اس کو چھوڑ دیں. ظاہر سی بات ہے جب وہ 100 اونٹ کی دیت دے گا تو اس کا انتقامی جذبہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، نقصان کی کسی حد تک اس کے ذہن و دماغ میں کسی حد تک تلافی کا احساس ہوگا اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے اندر دین، اخلاق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کا جذبہ غالب ہو، مذہبی اعتبار سے وہ بہت نیک، صالح اور بلند کردار کا حامل ہو، تو اس کی اخلاقی قوت اسے جان کے بدلے جان لینے سے یا جان کے بدلے میں دیت اور مالی معاوضہ لینے سے بھی باز رکھتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں قاتل کو معاف کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا اجر و ثواب دے گا، مجھے بہت اونچا مقام دے گا، مجھے جو ہے میرے گناہوں کی معافی عطا کرے گا. یہ سوچ کر وہ قاتل کو معاف کرنا چاہے تو اسے یہ بھی اختیار ہے کہ معاف کر دے. یہ 3 آپشن مقتول کے ورثہ کی نفسیات اور ان کی فطری تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے شریعت نے دیا. دنیا کے کسی قانون میں اس طرح کی رعایت آپ کو نظر نہیں آئے گی، فطرت کی رعایت. تو ہمیں، میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا ایک طرف کمال، ایک طرف فطرت کے مطابق ہونا، دوسرا یہ کہ اس شریعت میں لوگوں کو سہولت دینا، لوگوں کو حرج اور تنگی سے محفوظ رکھنا، ان کی قوت و صلاحیت کا لحاظ رکھتے ہوئے احکامات کا پابند بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک پہلو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے.
ہم اللہ کے قوانین، احکامات اور شریعت کی تعلیمات میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی رحیمیت، اس کی رحمت کس طرح ہم کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ، آپ اس پر جتنا غور کریں کہ کہاں کہاں کیسی کیسی سہولت دی گئی ہے، آپ غور کریں، بارش ہے تو کہا گیا اذان میں یہ بول دو صلو فی الرحال۔ آج مسجدوں میں نماز نہیں ہو رہی ہے، اس سے استدلال کر کے علماء نے بیان کیا کہ جب عذر حقیقی ہو، شرعی طور سے ثابت ہو، تو اس عذر کی بنیاد پر ہم گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی فاصلے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عرب علماء نے کہا کہ اگرچہ صف میں جو ہے مل جل کر رہنا چاہیے، لیکن اگر اللہ دور دور رہنا کراہت کا حامل ہے، لیکن اگر مصلحت ہے، مصلحت راجحہ ہے، تو اب یہ کراہت نہیں رہے گی، دور دور پڑھ لے۔ اور اس سے بڑی مصلحت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسی بیماری جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اس کے پھیلاؤ کا خطرہ ہے، تو اس کو روکنے کے لیے ہماری شریعت میں اس طرح کی گنجائش موجود ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کی بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ خوبی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ آگے ہم ایک دو مثالیں اور دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی کشادگی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رحمان الرحیم ہے تو وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی آپس کے معاملات میں رحمت، مروت اور شفقت کا برتاؤ کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو خطاب کر کے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ غالباً یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے، اور اس معنی کی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ تم زمین میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رحم اور محبت کا، مہربانی کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرو۔ نتیجے میں آسمان میں جو ہے، جو ذات ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرے گی۔ ہاں، بخاری وغیرہ کی ایک مشہور حدیث ہے، ایک جملے کی چھوٹی سی جوامع الکلم میں شمار کیا جا سکتا ہے، بہت لمبا چوڑا معنی بیان کیا جا سکتا ہے کہ من لا یرحم لا یرحم۔ جو لوگوں پر جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا۔ لوگوں کے ساتھ جو رحمت کا، محبت کا، فضل و کرم کا برتاؤ نہیں کرتا، وہ اللہ کے یہاں بھی رحمت کا مستحق گویا نہیں ہوا۔ اس کا الٹا معنی، مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ جو لوگوں کے ساتھ رحمت و مروت کا برتاؤ کرے گا، اللہ کے یہاں بھی یا اللہ کے جناب میں بھی وہ رحمت و مہربانی کا مستحق ہوگا۔ قرآن کی ایک آیت اس سے جوڑ دے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین سے، احسان کرنے والوں سے قریب ہے۔ احسان کرنے والے کون ہیں؟ ایک احسان تو اللہ کے ساتھ ہے کہ عبادت اس طرح کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ احسان۔ ایک بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ احسان۔ اب مخلوق میں احسان کے درجات ہیں، ماں باپ کے ساتھ الگ حسن سلوک کریں، وہ سب سے اعلیٰ حقدار ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر آپ کے پڑوسی، دوسرے متعلقین، مسلمان ہی نہیں غیر مسلم، انسان ہی نہیں بلکہ جانور، آپ سب کے ساتھ رحمت کا، حسن کا، اچھائی کا سلوک کریں۔ یہاں تک کہ جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو وہاں بھی احسان کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو، حسن سلوک اور اچھے، بہتر سے بہتر برتاؤ کو لکھ رکھا ہے، فرض کر رکھا ہے۔ لہٰذا جب تم جانور کو ذبح کرو تو چھری کو اچھی طرح تیز کر لو، اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ ذبح کرو، اور جب قتل کرو تو احسان کے ساتھ قتل کرو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا اثر اس کے ان احکامات میں بھی ہم کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں یا انسانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ سارے انسانوں کے ساتھ، قریبی ہوں یا دور کے ہوں، بلکہ حیوانات کے ساتھ بھی رحم کا برتاؤ کیا جائے۔ یہاں تک کہ شریعت اسلامیہ نے یہ حکم دیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کے ذریعے سے جہنم میں چلی گئی وجہ سے، اور پھر بتایا کہ ایک آدمی یا ایک عورت ایک کتے کی بنیاد، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ الگ الگ روایتوں میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کا ذکر کیا کہ جہنم میں جائے گی، ایک بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کھانا کھلایا، نہ اس کو کھولا کہ وہ اپنی غذا حاصل کرے، اسی میں وہ تڑپ کر مر گئی۔ تو ایک جانور پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں وہ ماخوذ ہوئی اور جہنم رسید ہوئی۔ اس کے بالمقابل کہا کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک کتا کنویں کے باہر گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اس نے اس کی پیاس کو، ضرورت کو محسوس کیا، کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھرا اور پانی لا کر اس کتے کو پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کی، اس کو قبول فرمایا، اور اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کئی حدیثیں ملے گی۔ ایک باغ میں آپ گئے، اونٹ تھا، آپ اس کے قریب پہنچے، وہ رونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا کہ تم اس کے مالک ہو، تم اس سے کام لیتے اور اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے، اس کو غذا وغیرہ فراہم نہیں کرتے، جانوروں پر تم ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ شدت کا معاملہ نہ کرو۔
تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا، ان کو بلا وجہ مارنے، بلا وجہ ان کو نشانہ بنانے یا ان کو قتل کرنے یا اذیت دینے سے شدت سے منع کیا گیا ہے شریعت اسلامیہ میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے کہ اس نے بندوں کو یہ حکم دیا کہ جب اللہ رحمان و رحیم ہے تو بندوں سے بھی وہ یہ صفت پسند کرتا ہے کہ وہ آپس میں رحمت کا، مروت کا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں۔ اور یہ بھی بیان کر دیا شریعت نے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی زیادہ نیکی، اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اس کی شریعت کی پابندی کرے گا، وہ اتنا زیادہ اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا جائے گا۔ جیسے کہ ابھی میں نے آیت پڑھی کہ محسنین سے اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے، اور قرآن میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، چپ رہو اور غور سے سنو۔ یہ سورہ فاتحہ کی ممانعت میں نہیں ہے، یہ بحث ہم پڑھ چکے ہیں کہ غور سے سنو۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مطلب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین و شریعت پر جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا زیادہ اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے جائیں گے۔ ایک آخری بات میں اس سلسلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ رحمت بھی دو قسم کی ہے۔ اللہ کی رحمت بھی دو قسم کی ہے، جیسے ربوبیت میں ہم نے پڑھا تھا ربوبیت عامہ، ربوبیت خاصہ، اسی طریقے سے اللہ کی رحمت بھی رحمت عامہ بھی ہے اور رحمت خاصہ بھی ہے۔ رحمت عامہ یہ وہی رحمت ہے جو دنیا کے ساری مخلوقات اور سارے انس و جن کو گھیرے ہوئے، اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ کی رحمت سے سب کو حصہ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وسعت ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، سورہ غافر کی آیت نمبر 7 ہے کہ ربنا وسعت، جس کو سورہ المومن کہا جاتا ہے، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، کہ پروردگار تو نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ کیسے گھیر رکھا ہے؟ اپنی رحمت سے اور اپنے علم سے۔ شیخ عبدالرزاق اس آیت کو ذکر کر کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے گھراؤ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے علم کا بھی ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علم جن جن چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے ان تمام چیزوں کو اللہ کی رحمت بھی گھیرے ہوئے ہے۔ اور اللہ کا علم جو ہے وہ مومن کے ساتھ کافروں کو، اچھوں کے ساتھ برے لوگوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے۔ سب کو اللہ جانتا ہے، کوئی بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے بھی سب کو گھیر رکھا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیسی ہے کافروں کے ساتھ بھی۔ ابھی دوسرے چھوٹے چھوٹوں کی بات کیا کریں جن کا تذکرہ خود اللہ نے کیا، فرعون کا، نمرود کا، جو برے لوگوں میں بھی، کفار میں بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے، انتہائی سرکش تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس بھی پیغمبر کو بھیجا اور کہا کہ اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم خشیت اور ایمان کو، حضرت موسیٰ کو بھیجتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اس سے نرم بات کرنا، اس کو اب شریعت پیش کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خشیت اور ڈر اختیار کرے، ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئے۔ تو فرعون کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا اور سچائی کے راستے کو قبول کر لینے کا راستہ کھلا رکھا اور انتظام کیا کہ پیغمبر اس کی کوشش کریں۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کی زبردست نعمتیں دی، حکومت دی، سارے اختیارات و اقتدار دیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کافروں کو بھی مل رہی ہے، اس کی رحمت سے وافر حصہ دنیا میں کافروں کو بھی مل رہا ہے۔ تو بہرحال ایک اللہ کی رحمت رحمت عامہ ہے جس نے ساری کائنات کی ساری چیزوں کو گھیر رکھا ہے اور کافروں کو بھی حصہ مل رہا ہے۔ اس لیے اس کے بالمقابل اللہ کی رحمت جو رحمت خاصہ ہے، اللہ کی خاص رحمت کیا ہے؟ وہ جو ایمان کی شکل میں، توفیق کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم اور احسان کی شکل میں اس کے مومن بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اب اس میں جیسے جیسے ایمان کا درجہ بڑھتا ہے ویسے ویسے اللہ کی رحمت اور ربوبیت سے حصہ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ ملتا ہے۔ پیغمبر سب سے بہترین اللہ کے قریبی لوگ ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں، پھر ان کے بعد جو ہے صدیقین، اس میں حضرت ابوبکر صدیق، پھر صحابہ کرام، تابعین، تابعین، اور پھر بعد کے مومنین۔ جو جتنے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے وہ اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا اتنا زیادہ مستحق ہے، اور فیضان رحمت سے اس کو اتنا اعلیٰ مقام ملے گا دنیا میں بھی، عزت کی شکل میں، اعلیٰ مقام کی شکل میں، اس کے اچھے ذکر کی شکل میں۔ آج دیکھیے ہم پوری دنیا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز پکاری جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کتنا عام کر دیا،
ہاں پوری دنیا میں آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو نیک لوگوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اور دنیا جو ہے فرعون کو, ابو جہل کو اور موجودہ دور کے بھی جو اس طرح کے سرکش اور باغی لوگ ہیں ان کو یاد نہیں رکھتی, یاد بھی رکھتی ہے تو اچھے نام کے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں کرتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ثنائے خیر اور ذکر خیر اور ان کے لیے دعاؤں کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے, ہاں, اور ان کے اجر و ثواب کا سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں بھی جاری رکھتا ہے. تو یہ اس کی خصوصی رحمت ہے جو اس کے نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے. اور اس کی خصوصی رحمت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم کو اور آپ کو ایمان لانے کی توفیق دی, قرآن کو سیکھنے سمجھنے کا موقع دیا, قرآن پر ایمان لانے کا موقع دیا, پیغمبر کے حقوق سمجھنے کا موقع دیا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق بخشی. جو اب ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کی کتاب کو مان نہیں رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے فلاں بزرگ, فلاں امام, فلاں اور فلاں کو مان رہے ہیں, تو وہ اس رحمت سے گویا ان کو حصہ نہیں مل رہا ہے, اس میں کمی ہو رہی ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اپنے آپ کو حقدار بنائیں, قرآن پڑھیں اور جس کا جو حق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہے جو ایمان والے بندوں کو حاصل ہوتی ہے, نیک اور صالح دین کی شکل میں, ایمان کی شکل میں, اچھے کاموں کی توفیق کی شکل میں. اور پھر اس کے بدلے میں جب دنیا میں یہ نعمتیں ان کو عطا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ کی رحمت قیامت میں, آخرت میں ان کو ملے گی کہ برزخ میں جنت کے ان کی قبریں بھی جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کی کیاریاں بنے گی, کشادہ ہوگی, اور آخرت میں بھی فضائے اکبر سے محفوظ رہیں گی, اور اللہ کے کوئی عرش کے سائے میں ہوگا اور اللہ کی دوسری رحمتوں کو حاصل کرے گا. اور پھر آگے چل کے جنت کی انتہائی ایسی نعمتوں کو سے بہراور ہوگا جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل پر اس کا کھٹکا گزرا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا معاملہ ہوگا. یہاں بات کو ختم کرنے سے پہلے مجھے ایک چیز اور یاد آ رہی ہے جس کے ذکر نہ کرنے پر شاید یہ موضوع ادھورا رہ جائے. وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن ہے, الرحیم ہے, اور اس کی شریعت, اس کے دین پر اس کی رحمت کا غلبہ ہے, تو کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ایسا ہے تو پھر اسلام میں شدت کی تعلیم کیوں ہے, اس میں سزائیں کیوں ہیں. آج کے زمانے میں جو اسلام کے خلاف دشمنان دین نے جو پروپیگنڈا کیا, اس کے خلاف جو ایک تشہیری مہم چلائی, بہت سارے ویب سائٹس چل رہے ہیں, ہاں, بہت سارے ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی چینلوں کو وقف کیا گیا, بہت سارے افراد کو خریدا گیا, ٹرینڈ کیا گیا, گروہ بھیجے گئے جو لوگوں کو یہ جھوٹ اور پٹی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, جھوٹی پٹی, کہ اسلام شدت کی تعلیم دیتا ہے, انتہا پسندی اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. ماضی میں کہا جاتا تھا کہ یہ تلوار کے زور سے پھیلا. تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اس دین کو نازل کرنے والی ذات رحمان و رحیم ہے, اور جس کے ذریعے سے بھیجا اس کو خود رحمت للعالمین کہا کہ یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. یعنی اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا ایک پرتو نبی کی باسط ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ کی سیرت اور تعلیمات ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے, تو پورے جہانوں کے لیے, تمام عالم کے لیے اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. شدت کی تعلیم آپ لے کر نہیں آئے, اور آپ کی طرف شدت, انتہا پسندی کی جو نسبت کی جاتی ہے وہ سراسر جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے. لوگوں کو حق سے روکنے کی بہت عظیم الشان اور منصوبہ بند کوشش ہے. لہٰذا دنیا کو ہمیں یہ سمجھانا ہے, سکھانا ہے اور بتانا ہے کہ اسلام سراپا رحمت کی تعلیم دیتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ کی تعلیمات سے اگر کوئی اختیار کیا جائے تو انسان ہی نہیں, حیوانات اور جانور بھی جو ہے وہ بہت ساری مظالم سے راحت پا جائیں گے, اور انسان دنیا سے جو ہے بہت سارے فساد اور بگاڑ, بلکہ ٹوٹل فساد, بگاڑ, بیماریاں ختم ہو جائے گی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں حدود و تعزیرات کیوں رکھی گئی ہیں؟ تو اگر غور سے دیکھا جائے تو سچی رحمت, قتل کے بدلے میں قتل کرنا, چور کا ہاتھ کاٹنا, زانی کی سزا, اور یہ جو حدود بیان کی, بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کو قساوت یا شدت پر محمول کرتے ہیں, اور اس پر پھر مثال دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جین مذہب میں جو اہنسا کی تعلیم ہے, یا عیسائی مذہب میں جو کہا گیا تھا کہ ایک گال پر مارو تو دوسرا گال پیش کر دو, گویا وہاں نرمی ہے اور یہاں سختی ہے. اس پر یہ جو میں نے ابھی اعتراض عیسائی مذہب کا اور اہنسا والی بات کا ذکر کیا, یہ انشاءاللہ اگلی آیت مالک یوم الدین پر بحث کرتے ہوئے ہم اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے. لیکن یہاں اس کا سرسری تذکرہ کر دیں تو مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک جملہ یہاں نقل کروں گا کہ سچی رحمت کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ظلم فساد کی پرورش کرے. سچی رحمت یہ نہیں ہے کہ آپ ظالم کو, فساد پھیلانے والے کو جو ہے چھوٹ دیویں
اور وہ سماج اور معاشرے میں ظلم اور فساد پھیلاتا پھرے۔ جب آپ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کرتے ہیں، زانی کی سزا 100 کوڑے مارنا یا سنگساری کو مقرر کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ سماج میں کوئی شخص کسی اجنبی عورت پر غلط نگاہ نہیں ڈالتا، یا کوئی عورت جو ہے اپنے شوہر کے بجائے کسی غیر سے تعلق قائم کرنے کی جرأت نہیں کرتی۔ اس سے عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس سے نسب محفوظ ہو جاتا ہے، اس سے سماج میں گندگی نہیں پھیلتی، اخلاقی برائیاں نہیں پھیلتی، اور اس کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں کو فروغ نہیں ملتا۔ تو اب ایسی سزا جو انسان کے لیے اتنا، سماج کے لیے اتنا فائدہ مند ہو کہ اس سے گناہ رک جائے، بیماریاں نہ پھیلنے پائے، پاک دامنی کی حفاظت کی جائے، اتنے سارے فائدے ہوں، تو یہ رحمت ہے یا زحمت ہے یا شدت ہے؟ تو اسلامی حدود اور سزائیں جو ہے وہ عدالت اور انصاف پر مبنی ہیں۔ یہ اس لیے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں ظلم، فساد اور بگاڑ کو فروغ نہ ملے۔ اگر غور سے دیکھیں گے تو جس کو سزا دی جا رہی ہے اس کو بھی گویا اس کے لیے بھی ایک ناحیے سے یہ رحمت بنتی ہے، اور پورے سماج کو برائیوں سے، فساد اور بگاڑ سے بچاتی ہے یہ سزائیں، اس لیے یہ پورے سماج کے لیے جو ہے مفید ہے اور رحمت ہے۔ اسی طریقے سے آگے اس پر گفتگو کریں گے۔ ایک چیز کا صرف 2 جملوں میں ذکر کریں کہ اسلام نے جانوروں کو، حلال جانوروں کو کھانے کی جو اجازت دی ہے، جانوروں کو حلال کیا، پرندوں کو حلال کیا، تو کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے، بعض مذاہب کو، اور وہ اس میں شدت یا قساوت محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی بہت سارے جانوروں کو کھاتے ہیں، لیکن اسلام نے جن چیزوں کو حلال کیا، اول تو ایک چیز یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہیں، اور جو ذبیحے کا حکم دیا ہے، تو اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ اس میں جانور کو اذیت دی جاتی ہے، یہ رحمت و مروت کے خلاف ہے۔ تو اہل علم نے اور تمام جانکار لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اگر ہم جانور کو ذبح نہ کریں، اسے نہ کھائیں، تو پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے نہ کھانے سے یا ذبح نہ کرنے سے کیا وہ جانور مرے گا نہیں؟ وہ مرتا ہی ہے۔ اور اگر جانور جو مر رہا ہے اس کا استعمال غذا کی شکل میں، جب ایک جانور کو کاٹا جاتا ہے تو اس کا گوشت کھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس کے مختلف اجزاء کھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس کا چمڑا بہت ساری چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے، اس کی سینگ اور اس کی ہڈیاں، اس کی نسیں آپریشن کے لیے دھاگا بنانے میں کام آ رہی ہیں، اس کی سینگ اور ہڈیاں بہت ساری چیزوں میں، دواؤں میں، انسان کے فائدے کی چیزوں میں استعمال ہو رہی ہیں۔ تو یہ سراپا انسان کے لیے رحمت اور مفید ثابت ہو رہا ہے۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ذبح کرنے میں جانوروں کے، بعض علماء نے لکھا کہ جانوروں کے آپ دیکھیں کہ مرنے کے جتنے بھی ڈھنگ رنگ ہو سکتے ہیں، کوئی آج جھٹکا دے کر مارتا ہے، کوئی گردن مروڑ کے مارتا ہے، کہیں بیماری سے جانور مر جاتا ہے، تو جتنے بھی مرنے کے اس کے طریقے ہیں، ان تمام مرنے کے انداز میں ذبح کے ذریعے سے جانور کے مرنے میں جانور کو سب سے کم تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ذبح کرو تو اچھے ڈھنگ سے، چھری اچھی طرح تیز کر لو تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ذبح کا طریقہ بتایا گیا اور اس میں کم سے کم تو، اور ذبح کے اس طریقے میں گویا انسان جانور کے لیے ایک طریقے کی رحمت ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جانور کو اس طرح ذبح کرنے میں پوری انسانیت اور معاشرے کے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کے اور بھی لوگوں نے جواب دیے ہیں کہ ذبح کرنے سے بے مروتی یا بے رحمی کا اظہار یا مظاہرہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بھی اگر غور کیا جائے تو سماج کے لیے، انسانوں اور انسانیت کے لیے اور خود جانوروں کے لیے کئی اعتبار سے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں رکھے، اور ہمارے اندر بھی جیسا اس نے حکم دیا ہے اس کے مطابق رحمت کی صفت جو ہے پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔